السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن بے راجہ عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، ہم نے سنا تھا کہ قانون اندھا ہوتا ہے۔ آپ نے وہ اسٹیچو سا بھی دیکھا ہوگا جس نے ہاتھ میں وہ ترازو پکڑا ہوتا ہے اور اس کی آنکھوں کے اوپر پٹی بندھی ہوتی ہے، جس کا بنیادی طور پہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ جناب حقائق جو ہوتے ہیں قانون کے مطابق کیا فیصلہ ہونا چاہیے وہ عدالتیں دیتی ہیں، لیکن پاکستان کے اندر جسے کہتے ہیں کہ انفارچونیٹلی ایسی روایات چل پڑی تھی کہ قانون نے کافی دیکھنا بالنا شروع کر دیا تھا۔ لیکن آج اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس اطہر من اللہ نے 3 ایسے فیصلے دیے جس نے یہ ثابت کیا کہ قانون واقعی اندھا ہوتا ہے اور قانون کی نظر میں سب برابر ہیں، جو کہ بڑی حوصلہ افزا چیز ہے۔ اس پر ہم بات کریں گے اور پھر جناب بات اس پہ کریں گے جو آپ کو اصل خبر میں نے آج کے ولاگ میں دینی ہے، وہ یہ دینی ہے کہ جناب یہ جو سیاستدانوں کی نااہلی کا جو معاملات ہیں اس پہ ہم بڑے دنوں سے سن رہے تھے۔ جناب سپریم کورٹ بار نے کوئی ریٹ پٹیشن تیار کی ہوئی ہے اور وہ دائر ہونی تھی اور وہ ڈیلے ہوتی رہی مختلف وجوہات کی بنا پر، اور آج پہلے دن کو یہ خبر آئی کہ وہ دائر ہو گئی ہے، پھر پتہ چلا کہ وہ دائر نہیں ہوئی ہے۔ وہ دائر نہیں ہوئی، اس کے پیچھے کی کہانی کیا، وہ کیوں دائر نہیں ہوئی، وہ کیوں دائر نہیں ہونے دی جا رہی، یا وہ کیوں دائر نہیں کی گئی، یہ آپ کو خبر آپ کو اصل میں آج میں نے دینی ہے۔ مگر اس سے پہلے کہ ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہمارا کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ جناب جسٹس اطہر من اللہ نے بہت ہم کہہ سکتے ہیں قابل تحسین فیصلے کیے ہیں۔ انہوں نے جناب ایک تو سب سے اہم جو معاملہ ہے وہ تھا مارگلہ کی پہاڑیاں، جو اسلام آباد کی مارگلہ کی پہاڑیاں ہیں، ہزاروں ایکڑ یہ زمین ہے، اور جو سی ڈی اے کا ماسٹر پلان تھا اس کے مطابق یہ جو ہے وہ پبلک پراپرٹی ہے اور یہاں پہ نیشنل پارک جو ہے وہ بننا تھا، اس کے اوپر کسی قسم کی تعمیرات نہیں ہونی تھی۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ جناب ہوٹلز بھی بننے شروع ہو گئے، ریسٹورنٹس بننے شروع ہو گئے، تو یہ معاملات بڑے جسے کہتے ہیں نا کہ کروشل ہو گئے تھے۔ پھر اب سے چند سال قبل یہ سامنے آیا معاملہ کہ جناب وہ وہاں پہ ایک بڑا معروف ریسٹورنٹ ہے، اوپر پیس ہاؤس جگہ کا نام ہے جہاں پہ وہ ریسٹورنٹ ہے مارگلہ کی پہاڑیوں کے ٹاپ پر، منال ریسٹورنٹ، بڑا اسلام آباد کا معروف ریسٹورنٹ ہے جناب، لوگ بڑا وہاں پہ جانا پسند کرتے ہیں۔ اس کے بارے میں یہ خبر ہے کہ جناب اس کے بارے میں پھٹا پڑ گیا ہے سی ڈی اے کے درمیان اور دفاعی اداروں کے درمیان، اور پتہ لگا کہ جی انہوں نے کہا کہ یہ کرایہ ہم لیں گے، آپ سی ڈی اے کو کرایہ نہ دیں، اور بعد میں انہوں نے کرایہ بھی لینا شروع کر دیا۔ اب سی ڈی اے مرتا کیا نہ کرتا، وہ چپ کر کے سی ڈی اے اور کیا کرنا تھا وہاں پہ، وہ لازمی بات ہے جب وہ کہتے ہیں کہ 1.5 100 ستاویاں تو ہوتا ہے، تو وہ بہرحال ان کی کیا مجال تھی کہ اس کو چیلنج کرتے۔ بہرحال یہ اب یہ معاملہ آیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا جناب جو اگر ہم اس کے احکامات کے ان کے خلاصہ اگر ہم کہیں تو وہ خلاصہ یہ بنتا ہے کہ جناب انہوں نے کہا کہ یہ جو نیشنل پارک ہے مارگلہ کی پہاڑی پہ اس کو اس کی اوریجنل حالت میں بحال کیا جائے۔ اس سلسلے میں انہوں نے کچھ احکامات جاری کیے ہیں۔ ایک حکم تو انہوں نے یہ کیا کہ وہ جو منال ریسٹورنٹ ہے اس کو سیل کر دیا جائے، اور ساتھ ہی انہوں نے چیف کمشنر اسلام آباد کو یہ حکم جاری کیا کہ جناب منال ریسٹورنٹ کو سیل کر دیا جائے، اور آج ہی سیل کیا جائے۔ اور پھر آج اسسٹنٹ کمشنر رانا موسیٰ جو ہیں اسلام آباد کے، انہوں نے جا کر کے وہ منال ریسٹورنٹ سیل کر دیا ہے۔ آپ ابھی اس پروگرام کے ساتھ ہی ایک چھوٹی سی ویڈیو بھی اور ایک تصویر بھی دیکھ رہے ہوں گے منال کی سیل ہونے کی۔ یہ تو عدالت کے حکم پر فوری طور پر عمل درآمد ہو گیا۔ دوسرا جناب ایک گولف کلب بنایا ہوا تھا وہاں پر پاکستان نیوی نے، اور اس کے بارے میں جناب حکم دیا فاضل عدالت عالیہ نے کہ جناب آج ہی اس کا قبضہ لے لیا جائے اور وہاں پر اس کو جو ہے وہ اس کو مسمار کر دیا جائے اور اس کو اوریجنل جو ہے وہ لینڈ اس اپنی اصلی حالت میں بحال قرار دے دی جائے۔ اور ساتھ ہی عدالت نے یہ کہا کہ جناب یہ 8000 ایکڑ کا یہ جو رقبہ ہے مارگلہ کی پہاڑیوں کا، مارگلہ ہلز کا، اس کو پبلک پراپرٹی قرار دے دی کہ جناب یہ اسٹیٹ کا ہے، یہ کسی ادارے کا یا اسٹیٹ کے کسی بھی ادارے کا یہ نہیں ہے، یہ پبلک پراپرٹی ہے اور اس کے اسٹیٹ اس کو اون کرے گی۔ اور انہوں نے یہ کہا کہ جناب یہ ماحول کے لیے بڑا خراب ہے، جو ہماری آنے والی نسلوں کے لیے جو یہ ماحول خراب ہو جائے گا کہ جہاں پہ تعمیرات کی اجازت دے دی گئی، یہاں پہ ان کو دیگر مقاصد کے لیے اگر مارگلہ کی پہاڑیوں کو استعمال کیا گیا تو پھر یہ نہ صرف یہاں سے جنگلی حیات ختم ہو جائے گی، یہاں سے درخت ختم ہو جائیں گے اور ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں وہ پھر اب پرابلم ہوگی۔ عدالت میں جناب آج سیکرٹری دفاع بھی موجود تھے، سیکرٹری داخلہ بھی موجود تھے، اور جو ہے وہ دیگر اعلیٰ حکام بھی موجود تھے، اور وہ ان کے پاس بہرحال عدالت کے سوالات کا جواب موجود نہیں تھا۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کچھ بات کرنے کی کوشش کی تو عدالت نے خاصی ان کی سرزنش بھی کر دی اور کہا کہ جناب آپ یہاں پہ عدالت کو اسسٹ کریں جبکہ آپ کچھ اور کر رہے ہیں۔ تو ساتھ ہی جسٹس اطہر من اللہ نے یہ بھی کہا کہ جی سب سے پہلے ہم اپنے آپ سے شروع کرتے ہیں، بتایا جائے کہ کیا مارگلہ کی پہاڑیوں میں کسی جگہ پہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے کوئی کسی قسم کی وہاں پہ تعمیرات کر رکھی ہوں، کچھ چیز کوئی ریسٹ ہاؤس بنا رکھو، کچھ کیا، تو سب سے پہلے ہم اس سے آغاز کریں گے، وہاں سے سٹارٹ کریں گے۔ لیکن چونکہ ایسا کوئی معاملہ تھا نہیں، لہٰذا پھر جناب چیف جسٹس صاحب نے حکم دے دیا کہ جناب یہ 3 کام کرنے ہیں
اور ان تینوں کاموں کے انہوں نے کہہ دیا آغاز اس پہ کر دیا گیا ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ جناب ہم مسلح افواج کو کسی صورت متنازع نہیں بننے دیں گے۔ یہ بہت اہم بات تھی، ان کا یہ خیال تھا کہ اس طرح کی کنٹروورسیز میں آنے سے فوج جو ہے وہ اور اس میں عوام کے درمیان فاصلے بڑھتے ہیں، جو کہ مناسب نہیں ہے، جس کے مطابق انہوں نے یہ احکامات جاری کیے ہیں۔ اب جناب ہم ایک اور خبر کی طرف بھی چلتے چلتے آ جاتے ہیں۔ جناب فرخ حبیب صاحب نے، وزیر مملکت برائے اطلاعات و نشریات، انہوں نے ایک درخواست دائر کی جناب الیکشن کمیشن آف پاکستان میں، اور جناب جڑا ساڑھے خلاف وہ کیس ہے فارن فنڈنگ کا، تو فیصلہ جلدی کرو ہیں۔ یہ کہ 7 سال سے تو وہ طریقے لے رہے تھے، آخری ٹائم تک اس چکر میں تھے کہ کسی طریقے سے یہ معاملہ ٹل جائے۔ اب جب وہ سیکورٹی کمیٹی کی رپورٹ آ گئی تو اب انہوں نے کہا کہ جناب یہ فیصلہ دیا جائے۔ تو میں جو ساری کہانی کو سمجھا وہی سمجھا، ان کو پتہ تو ہے کہ فیصلہ ہمارے خلاف آنا ہے، تو اب وہ شاید کوئی ایسی گراؤنڈ بنانا چاہ رہی ہے پی ٹی آئی کہ جناب وہ کہ دیکھیں ہم تو کہتے تھے کہ ہمارے خلاف فیصلہ دیں، ہم نے تو خود درخواست دی تھی، لیکن جناب فیصلہ جڑا دیتا کہ اس میں فلانا گرج جو تھا وہ شامل تھا، دیکھ لینا بعد میں ہوگا یہی۔ ساتھ ہی اصل بات میں بھی آ گئی کہ جناب وہ پی ٹی آئی کو جو ہے وہ یعنی کہ پی ٹی آئی یعنی کہ درخواست گزار کو، حکومت کو یا پی ٹی آئی کو رسائی دی جائے مسلم لیگ نون کے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جو فنڈنگ ہے اس کے اوپر۔ اب یہاں پہ معاملات جو ہیں وہ بڑے واضح ہیں۔ جو فنڈنگ والا کیس ہے اس کے بہت سارے پہلو، ایک فارن فنڈنگ ہوتی ہے، ایک ممنوعہ فنڈنگ ہوتی ہے، پھر ایک اس کا خرچ ہوتا ہے، پھر اکاؤنٹس کا چھپایا جانا ہوتا ہے۔ تو پی ٹی آئی ان چاروں چیزوں میں جو ہے وہ ممنوعہ فنڈنگ میں بھی بظاہر اس رپورٹ کے مطابق انوالو نکلی ہے، فارن فنڈنگ میں بھی انوالو نکلی ہے، اس کے اخراجات کے حوالے سے بھی انہوں نے کوئی ڈیٹیل نہیں دی، اور جو ہے وہ اس اکاؤنٹ چھپانے کی میں بھی ملوث نکلی ہے۔ تو باقی جو جماعتیں ہیں ان کا شاید کوئی ایسا اکاؤنٹ کا کوئی معاملہ ہو کہ کوئی اکاؤنٹ چھپایا گیا ہو یا اس کے اخراجات کی تفصیل، فی الحال ایسی کوئی چیز نہیں آئی، کیونکہ خیر اس کی سکروٹنی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن یہ انہوں نے جناب آج یہ کیا ہے کہ یہ معاملہ اس کو اس طرف لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پہلے بھی انہوں نے کوشش کی تھی کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ اور پی ٹی آئی کے انہوں نے کہتے ہیں جی ہمارے کیسز کو کلپ کر دیں، کیونکہ کلپ کرنے کی صورت میں پی ٹی آئی اس میں سے بچ سکتی تھی، کیونکہ پھر وہ ساروں کے خلاف ایک ہی فیصلہ نہ تھا، لیکن جبکہ ہر ایک کے کیس کی نوعیت الگ الگ ہے، تو جو کہ چیف الیکشن کمشنر نے ان کی درخواست مسترد کر دی، اب وہ نئے طریقے سے انٹر ہوئے ہیں۔ دیکھتے ہیں اس کا کیا بنتا ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس بھی عدالتی اختیارات ہی ہیں، تو یہ اب یعنی کہ آج کے یہ 2 بڑے اہم واقعات جو تھے وہ عدالتوں سے متعلق تھے۔ آج جو تیسرا واقعہ جو میں نے آپ کو ایکسکلوزیو خبر دینی ہے کہ جناب بڑا شور ہوا تھا جب پتہ چلا تھا کہ جناب سپریم کورٹ بار ایسوسیشن جو ہے وہ نااہلی کے خلاف ریٹ پٹیشن فائل کرنے جا رہی ہے، کہ ان کا یہ خیال ہے کہ یہ بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ہے، کیونکہ جو وکلاء اس کے حمایتی ہیں اس چیز کے کہ یہ نااہلی تاحیات نہیں ہونی چاہیے، ان کا یہ موقف ہے کہ جی کوئی بھی سزا جو ہے وہ ان لمٹڈ نہیں ہو سکتی۔ اب جیسے کسی کو اگر قتل کے کیس میں عمر قید کی بھی سزا ہوتی ہے تو عمر قید کی بھی ایک میعاد مقرر کہ جناب یہ 25 سال ہوگی، اس سے زیادہ اس کو نہیں، یہ نہیں کہ اب بندہ وہ جب تک مرتا نہیں ہے تو اس وقت تک جیل میں رہے گا۔ سو ان کا یہ خیال تھا کہ یہ عدالت کوئی بھی ہے اس کو اگر کسی کو نااہل کرا دیتی ہے تو اس کی اس کو ڈیفائن کرنا چاہیے کہ یہ ایک ٹرم کے لیے ہے، یہ 10 سال کے لیے ہے، یہ 1 سال کے لیے ہے، یہ 6 مہینے کے لیے، کتنے عرصے کے لیے نااہل ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بس وہ کہہ دیا کہ نااہل اور اس کے بعد وہ بندہ ساری عمر کے لیے گل ہو گیا۔ جب یہ ساری پلاننگ ہوتی تو لوگوں نے بہت ساری باتیں بھی کی کہ اس کے پیچھے فلاں کہانی ہے، لیکن بظاہر جو ہے اس کے بڑے بینیفیشری جو لگ رہے تھے وہ نواز شریف صاحب لگ رہے تھے، مریم صاحبہ لگ رہی تھیں، یا پھر جہانگیر ترین صاحب لگ رہے تھے۔ لیکن اگر ایسا کوئی فیصلہ آ جاتا ہے تو پہلے یہ ہوا کہ یہ فیصلہ ہو کہ لاہور میں یہ لاہور رجسٹری جو ہے سپریم کورٹ کی وہاں پر یہ کیس فائل ہوگا، لیکن وہ پھر لنگر آن ہوتا رہا۔ پھر یہ پتہ چلا کہ جب وہ ریٹ پٹیشن تو تیار ہے، لیکن یہ اسلام آباد میں مین جو سپریم کورٹ ہے وہاں پر یہ ریٹ دائر ہوگی۔ 1 ہفتے سے ریٹ ہماری اطلاعات کے مطابق تیار پڑی ہے، اور پھر وہ آج فائل ہونی تھی، اور صبح سے ہم انتظار میں تھے کہ فائل ہوگی۔ پہلے اڑتی خبریں سنیں کہ فائل ہو گئی ہے، کیونکہ فائل ہونے سے تو اس کی کوئی انفارمیشن تو نہیں ہوتی ہے ایسا، سوائے دائر کرنے والے کے خود بتائے یا رجسٹرار بتائے۔ بعد میں جناب شام کو پتہ چلا کہ وہ ریٹ فائل نہیں ہوئی، تو وہ مجھے تھوڑی سی جستجو ہوئی، میں نے کہا یار چیک تو کروں کہ کیوں نہیں فائل ہوئی بھائی، یہ ریٹ اتنے دنوں سے انتظار تھا اس ریٹ کا، پورے قوم کی نظریں اس ریٹ کے اوپر لگی ہوئی ہیں، سارے سیاسی منظرنامہ جناب اس ریٹ پہ ڈپینڈ کرتا ہے، تو یہ کیوں نہیں فائل ہوئی۔ تو پہلے مجھے بتایا گیا کہ وہ جیسے ہوتا ہے نا وہ بھی وہ وکلاء آپس میں مشاورت کرتے ہیں۔ میں کہہ یار کیڑی مشاورت ہے کہ جناب وہ پٹیشن بھی تیار ہے تو دائر کرنے میں مشاورت کیا ہے۔ پھر میں نے جناب جب اندر کی معاملات پتہ چلا جناب مبینہ طور پر یہ پٹیشن کوئی 1 تاریخ کے بعد دائر کی جائے گی، یعنی کہ 1 فروری کے بعد۔ 1 فروری کے بعد کیوں دائر کی جائے گی یہ آپ کو ایکسکلوزیو خبر ہے۔ 1 فروری کے بعد اس لیے دائر کی جائے گی کہ 1 فروری تک موجودہ چیف جسٹس جناب جسٹس گلزار حسین صاحب جو ہیں وہ چیف جسٹس رہیں گے، اور 2 تاریخ کو جسٹس عمر طیاب اندریال جو ہے وہ چیف جسٹس بن جائیں گے۔ تو اس کے بعد یہ پٹیشن فائل کی جائے گی۔ جو وکلاء کے اندر کی جو مشاورت ہے، جو مجھے وجہ پتہ چلی وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں، تو وہ ان کا یہ کہنا ہے، بلکہ ان کا یہ سوچنا ہے
کہ جناب چونکہ جسٹس گلزار حسین اس بینچ کا ایسا تھا جس نے نااہل وغیرہ قرار دیا تھا، تو یہ مناسب نہیں ہے کہ ان کے سامنے یہ دوبارہ جائے۔ عموماً تو ہوتا ہے کہ کوئی ایسی کیس آ جاتا ہے تو اگر چیف جسٹس صاحب اگر کسی ایسے کیس میں پہلے رہے ہیں یا کوئی بھی جج ان کے سامنے ایسا کہ کیس آ جاتا ہے، وہ عموماً وہ کیس نہیں سنتے، وہ دوسرے کو ریفر کر دیتے ہیں۔ لیکن چیف جسٹس ہوتا ہے، اگر وہ نہ کسی کو ریفر کرے تو پھر شاید وکلاء کے خیال میں مبینہ طور پہ انصاف کا وہ جو لیول وہ چاہتے ہیں وہ شاید نہ ہو، تو پھر اس لیے جناب اس چیز کا انتظار کیا جا رہا ہے کہ یکم تاریخ کو جسٹس گلزار حسین صاحب جب ریٹائر ہو جائیں گے تو اس کے بعد پھر یہ پٹیشن فائل ہوگی، تو پھر فیصلہ ہوئے گا جناب کہ کون نااہل ہے اور کون نااہل نہیں ہے، اور تا یاد نااہلی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی، پھر سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی اس کے اوپر آئے گا۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔